مناسب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے تحمل اور برداشت کیسے پیدا کریں. کون سی وہ عادات ہیں جس کو اپنانے سے ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، عفو درگزر کا مادہ آتا ہے. یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی جانکاری ہر ایک کو لینا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف موڑ ہیں، جہاں آدمی کسی نہ کسی مسئلے پر غصہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. تو کون سے راستے ہیں جسے اپنا کر کے آدمی ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ تو آج انہی کچھ چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ تحمل اور برداشت والے بنیں، ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ ہو اور برداشت کر لیں، ورنہ آدمی تو ٹینشن میں آ جائے گا. ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے گا تو پھر وہ ہمیشہ اس کا بلڈ پریشر ہی ہائی رہے گا. برداشت ایک اچھی عادت ہے جو اپنے ہی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ خود چاہیں تو یہ مادہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے، علم لے کر کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر علم آتا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور برداشت کی صفت بھی اپنانے سے آتی ہے. آپ نہیں اپنانا چاہیں گے تو کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھ لیجئے جو مالدار لوگ ہیں یا جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ عجیب تکبر میں ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تھوڑی تھوڑی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، میں تو ایک ایک چیز کا حساب چکا سکتا ہوں، اس لیے وہ برداشت نہیں کرتے. اور جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، وہ بڑی بڑی چیزوں پر برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تھانہ پولیس پیسہ کہاں سے آئے گا، عدالت پیسہ کہاں سے آئے گا، ہر چیز تو پیسے سے ہے، تو وہ برداشت کر لیتے ہیں. تو برداشت اپنانے ہی سے ہوتا ہے. جب آپ برداشت کرنا چاہیں گے تو برداشت ہو جائے گا، نہیں کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم لوگوں کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یعنی کوئی بھی چیز دیکھیں تو مثبت سوچ رکھیں، اس کے لیے عذر تلاش کریں. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی گاڑی تیز چلا دیا تو عذر تلاش کر لیں. ہو سکتا ہے کہ گھر سے فون آیا ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان حال ہو. تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ
اچھی سوچ رکھے، یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھے، مثبت سوچ رکھے، مثبت پہلو اپنائے، اور لوگوں کی غلطیوں پر عذر تلاش کرے۔ آج جو ہے مان لیجئے کوئی آدمی دفتر میں آفس میں دیر سے آئے، عذر تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہو۔ اس لیے ہمیشہ عذر تلاش کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خامیوں کے بجائے خوبیاں تلاش کریں۔ ہر آدمی ہی ہے، ہر آدمی کے اندر خوبی ہے اور خامی بھی ہے، ہر آدمی کے اندر خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے۔ اگر آپ صرف خامی دیکھیں گے تو آپ کو خامیاں ہی نظر آئیں گی، اور اگر خوبیاں بھی دیکھنا چاہیں گے تو خوبیاں بھی نظر آئیں گی۔ اس لیے خوبیاں بھی دیکھنے کی کوشش کریں، صرف خامیوں پر نظر نہ دوڑائیں، صرف خامیوں پر نظر نہ دوڑائیں۔ غصے پر قابو پانے کی تربیت حاصل کریں۔ غصہ آ جائے تو آپ کیا کریں؟ مان لیجئے کسی کو دیکھنے سے غصہ آ رہا ہے تو راستہ بدل لیں، کہیں پر کوئی مسئلہ آ گیا، غصہ آ گیا تو آپ گھر چلے جائیں۔ اسی طرح سے غصہ آ جائے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھ لیں، یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا وضو بنا لیں، یا وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کا غصہ دور ہو جائے گا، غصہ دور ہو جائے گا۔ سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، انی لعلم کلمۃ، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ غصے کی وجہ سے شیطان آدمی کو برائیوں پر ابھارتا ہے، مار کاٹ کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کی دعا پڑھنی چاہیے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک 5ویں صورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کیجئے جو اچھے لوگ ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ سماج اور معاشرے میں لوگ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا سیدھا سادہ ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، آگے ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا، تو اچھے آدمی کا ساتھ اختیار کیجئے، اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ صحبت اچھی ہے تو اچھا اثر، بری ہے تو برا اثر پڑتا ہے۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں۔ کبھی کسی سے کوئی بات ہو جائے تو آپ سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی غلطیوں پر بھی نظر دوڑا لیں تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 7ویں چیز، معذرت اور شکریہ کی عادت اپنائیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ سلام کیجیے تو جواب نہیں دیتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ غلطی ان کی صاف ہے لیکن
معذرت نہیں کر سکتے. معذرت کرنا تو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ معذرت کرنے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑا ہوتا ہے. اگر آپ سے چھوٹی غلطی ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، معذرت کیجیے، سوری بولیے، کہیے مجھ سے غلطی ہو گئی، افسوس ہے مجھ کو. تو اس سے ایک بگڑتا ہوا معاملہ سدھر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے. آدمی سوچے میں مجبور ہو جاتا ہے، چلو غلطی میری بھی تھی، غلطی اس کی بھی تھی، لیکن اس نے معذرت کر لی اور پھر وہاں معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یعنی اگر کوئی آدمی آپ کے حق میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو شکریہ بھی ادا کیجیے. بعض لوگ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. ہمارے یہاں خاص طور سے لوگوں کو جیسے لگتا ہے کہ الفاظ ہی نہیں معلوم ہے. اور یہاں عرب ممالک میں دیکھیے کتنی دعائیں دیتے ہیں. سب چھوٹا سا کام کر دیجئے، دنیا بھر کی دعائیں دیتے ہیں. اور چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں معلش معلش، معذرت کرنے لگتے ہیں. تو ان الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے. کہیں غلطی ہو جائے معذرت کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، غلطی کہہ دیجئے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور کوئی آدمی آپ کے حق میں بھلائی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے. تو اس سے اس کو حوصلہ ملے گا، مزید وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جسے ہم اپنا کر کے اپنے اندر تحمل اور صبر کا مادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور ان سب کو اپنانا چاہیے. اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے رک جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں لڑائی جھگڑے پر کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، پھر تھانہ عدالت میں کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا مال اس کا خرچ ہوتا ہے. سب چیزوں سے بچ جاتا ہے، بھاگ دوڑ سے بچ گیا، محنتوں سے بچ گیا. اس لیے ان سب چیزوں کو ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر تحمل اور برداشت کرنے کی صفت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.